Okay, dear students, اس لیکچر میں we will discuss the early attempts at constitution making from 1947 to 1956. جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ کون کون سی وہ ہرڈلس تھی یا امپیڈیمنٹس تھی جس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس جو تھا وہ کنسیڈریبلی ڈیلے ہوا فار اوور 9 years. لیکن اس دوران کنسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے جو اٹیمپٹس ہوئی یا جو اسٹرگل ہوا یا جو اسٹیپس اٹھائے گئے تھے تو اس کو ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان 1947 کے بعد جب آزاد ہوا تو اس نے 1935 ایکٹ کو اڈاپٹ کر دیا ایز این انٹرم کنسٹیٹیوشن. تو چونکہ 1935 کا ایکٹ جو تھا دیٹ واز ناٹ اے پرماننٹ کنسٹیٹیوشن، تو ظاہری بات ہے ہمیں اپنے پرماننٹ کنسٹیٹیوشن بنانے کے لیے بنانا تھا، اور اس کے لیے ہماری جو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کا میٹنگ بھی ہوا 10 اگست 11 اگست کو پہلا میٹنگ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ایک پروسیس تھا وہ شروع ہوا. تو جو پہلا جو ہماری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی بنی تھی، ایک تو اس کے ڈول فنکشنز تھے. اس نے ایک طرف ایز اے لیجسلیٹو باڈی کام کرنا تھا اور دوسرا ایز اے کنسٹیچوئنٹ اسمبلی بھی اس نے کام کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے آئین بنا کے دے دے. اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ساورن باڈی آف دی. جب تک یہ اپنا کام مکمل نہیں کرتی تو تب تک یہ اپنا یہ جو اسمبلی ہے یہ برقرار رہے گی. لیکن انفارچونیٹلی جو ارینجمنٹ تھا وہ جو اس کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی تھی وہ کوئی خاص کامیابی نہیں دکھا سکی فرام 1947 آنورڈ. جو پہلا کامیابی اس کو ملی اسمبلی کو دیٹ واز دی آبجیکٹیوز ریزولوشن ان 1949. یعنی مارچ 1949 میں جو آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس ہوا، سو دیٹ واز ایکچولی دا ویری فرسٹ سچ اے کائنڈ آف بل اور ریزولوشن جس سے کنسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس ایٹ لیسٹ انیشیٹ ہو گیا. آلدو آبجیکٹیوز ریزولوشن واز ناٹ اے کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ان اٹ سیلف. It basically provided for the guidance، جو بیسک جو گائیڈنگ پرنسپلس تھے وہ پرووائڈ کر دیے. اور اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں جو اہم پوائنٹس تھے، جس میں جیسے فار ایگزامپل فنڈامنٹل رائٹس ہے، ساورنٹی آف اللہ المائٹی ہے، ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، مائنارٹی رائٹس ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور پروونشل اٹانومی ہے. ان چیزوں کے یہ وہ اصول تھے، یہ وہ پرنسپلز تھے جن کو آبجیکٹیوز ریزولوشن نے کے اندر لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا کہ اس کی بنیاد پہ ہم آگے جا کے اپنا آئین بنا لیں گے. آبجیکٹیوز ریزولوشن واز بیسیکلی پریزنٹڈ on 7th March 1949 and it was passed on 12th March 1949 by a majority vote. اگرچہ اپوزیشن کی طرف سے اس کے اوپر اچھا خاصا کرٹیسزم بھی آیا تھا، اسپیشلی جو ہمارے مائنورٹی ممبرس تھے فرام ایسٹ پاکستان، تو ان کو اس میں جو اسلامک کانٹینٹ تھا، جیسے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی، اور کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں بنے گا، تو اس قسم کی جو پروویژنس تھے اس کے اوپر ان کو آبجیکشن تھا، اعتراض تھا. لیکن بہرحال دیٹ واز پاسڈ on 12th March 1949. اچھا، جب 1949 12 مارچ کو یہ پاس ہوا تو سیم ڈے یعنی 12 مارچ 1949 کو ایک کمیٹی بنائی گئی، بیسک پرنسپلز کمیٹی. بیسک پرنسپلز کمیٹی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن نے ہمیں گائیڈنگ پرنسپلز دی ہے، جو بنیادی وہ اصول ہمیں پرووائڈ کر دی ہے، سو آبجیکٹیوز ریزولوشن کے ان اصولوں کی بنیاد پہ، ان گائیڈنگ پرنسپلز کی بنیاد پہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی ہے وہ اپنا ایک کنسٹیٹیوشنل ڈرافٹ جو ہے وہ پروپوز کر کے پریزنٹ کرے گی ٹو دا کنسٹیچوئنٹ اسمبلی. سو بیسک پرنسپلز کمیٹی جو تھی انہوں نے پھر فردر سب کمیٹیاں بنائی مختلف، جیسے کہ نیچر آف فیڈریشن کے اوپر اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اور مائنارٹی رائٹس کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام کمیٹیوں نے اپنی بیسک پرنسپلز کمیٹی نے ایک پورا رپورٹ اس کو مرتب کر کے پریزنٹ کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ڈرافٹ آف دی بیسک پرنسپلز کمیٹی، وچ واز ایکچولی پریزنٹڈ آن September 20th 1950. اس کو لیاقت علی خان جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس نے اس کو پریزنٹ کر دیا ان دا اسمبلی. اس کے جو میجر پروپوزلز تھے پہلے رپورٹ کے اندر جو بتائے گئے تھے،
تو اس میں ایک یہ تھا کہ دیر وڈ بی اے بائی کیمرل لیجسلیچر، اپر ہاؤس ہوگا اور ایک لوور ہاؤس ہوگا. اپر ہاؤس میں ریپرزنٹیشن جو ہوگا دیٹ وڈ بی بیسڈ آن ایکوالٹی اور پیرٹی، یعنی دو جو جتنی بھی پروونسز ہے اسپیشلی جو دو ونگز ہے ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، تو ان کے درمیان ایکولی وہ سیٹس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. اور دے پروپوزڈ کہ دیر وڈ بی 100 سیٹس in the upper house, while in the lower house they proposed 400 members. اور اس کے لیے انہوں نے اصول بنایا پاپولیشن کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ان کو یہ جو 400 سیٹیں ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا آن دا بیسس آف پاپولیشن. ایسٹ پاکستان جو جن کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کو زیادہ نشستیں ملیں گی، اور جو ویسٹ پاکستان کے باقی پروونسز ہیں ان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے کمپیریٹیولی کم نشستیں جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے. آگے انہوں نے کہا کہ دونوں جو ہاؤسز ہیں دے ول انجوائے ایکول رائٹس، ایکول پاورس وائل میکنگ اینی لاز اور پاسنگ اینی لا. جو قانون سازی ہے اس حوالے سے دونوں کی اختیارات بالکل ایک جیسے ہوں گے. اور جو کیبنٹ ہے اس کے بارے میں پروپوزل تھا کہ کیبنٹ وڈ بی رسپانسبل ٹو بوتھ دی ہاؤسز. اور اردو جو تھا اس کے بارے میں یہ پروپوزل آیا تھا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف دی کنٹری.